الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں اپنے چھوٹے بچے کو قرآن کریم سے محبت کرنے والا کیسے بناؤں؟ سوال کیا گیا ہے، میرے بیٹے کی عمر 5 ماہ ہے، میں اپنے بچے کی کس طرح سے تربیت کروں کہ میرا بیٹا اہل قرآن میں شامل ہو جائے؟ میں بچے کے دل میں قرآن کی محبت کیسے ڈالوں؟ کیا اس کے لیے میں قرآن کریم کی تلاوت اسے سناؤں، یا بہتر یہ ہے کہ میں خود قرآن پاک کی تلاوت کروں یا کسی اچھے قاری کی آواز میں اسے تلاوت سناؤں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، انسان کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے، اور انسان کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد پر سرمایہ کاری کرے، کیونکہ انسان جس وقت فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور دعا کرنے والی نیک اولاد۔ اس حدیث کو امام ترمذی حدیث نمبر 1376 نے روایت کیا ہے۔ بچوں کی پرورش قرآن کریم کو یاد کروا کر کی جائے تو یہ افضل ترین عبادت اور افضل ترین عمل ہے۔ آپ بچے کی چھوٹی سی عمر میں اس حوالے سے کوشاں ہیں، یہ واقعی خیر و برکت اور انشاءاللہ بھلائی کی دلیل ہے۔ نیز بچوں کو شرعی تعلیمات کی روشنی میں تربیت، ادب سکھانا، تعلیم دینا، دین و دنیا کی مفید چیزیں انہیں سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں، اس پر نہایت طاقتور اور سخت جان فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی عدولی نہیں کرتے بلکہ جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی انہیں ادب سکھاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اپنے اہل خانہ کو یاد الہی کا حکم دیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، تقوی الہی اپناؤ اور اپنے اہل خانہ کو تقوی الہی کی وصیت کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، گھر کا سربراہ زیر کفالت افراد کو اطاعت الہی کا حکم دے، انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خیال رکھے، احکامات الہیہ کی تعمیل کا حکم دے، اس کے لیے ان کی معاونت بھی کرے، اور اگر ان میں کسی قسم کی نافرمانی دیکھے تو انہیں لگام ڈالے اور برائی سے روکے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167۔ دوم، آغاز سے بچے کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اسے حلال کھانا کھلایا جائے، لباس حلال ہو اور پینا بھی حلال ہو، کیونکہ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوگی۔ سوم، یہ بھی ٹھیک ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو قرآن کریم کی تلاوت سننے کا عادی بنایا جائے، لہٰذا جیسے ہی بچے میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور آوازوں پر توجہ کرنے لگے تو کسی ماہر قاری قرآن کی تلاوت سارا دن بچے کے پاس چلائی جائے، جیسے کہ شیخ حصری رحمہ اللہ ہیں۔ اسی طرح آپ خود بھی بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ بچہ آپ کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنے۔ چہارم، جب بچہ حفظ کرنے کی صلاحیت پالے تو اسے کسی اچھے اور ماہر استاذ کے پاس لے جائیں جو بچے کو قرآن کریم کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا سکھائے اور بچہ خود صحیح تلاوت کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ پنجم، اس کے بعد آپ ترغیب دلانے کے لیے کوئی بھی مناسب طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں، مثلا جیسے ہی بچے کا پارہ مکمل ہو تو بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے گھر میں مختصر سی پارٹی رکھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 320722۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔